جناب صدر محفل، معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کی جمہوریت کے فخر اور ہم سب کے بہت قابل احترام دوست جناب میر حاصل خان بزنجو صاحب کی یاد میں اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اور ابھی ویسے اس طرح کی تقاریب کا باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن یہ آپ نے ایک اچھا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسلام آباد کی اکثر تقاریب میں مجھ سے پہلے میرے دوست ظفر اللہ خان صاحب تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ ایسی لائن سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو قتیل شفائی صاحب کے جس شعر کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ میں نے اس تناظر میں نہیں لکھا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اس تناظر میں میں نے نہیں لکھا، وہ ہے کہ کھلا ہے جھوٹ کا بازار آؤ سچ بولو۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ وہ قتیل شفائی بھلے 100 دفعہ کہ آؤ سچ بولو، لیکن یہاں پر پاکستان میں جھوٹ کی حکمرانی ہے، تو جس ریاست پر جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہیں ان کی حکومت ہو تو وہاں پر آپ جتنا مرضی سچ بولے اس سچ کو بہت کم لوگ برداشت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو یہاں پہ جس تنظیم نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اس کا نام رواداری جو ہے وہ بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو سچ صرف اس معاشرے میں برداشت کیا جاتا ہے جہاں پہ رواداری ہو، اور یہ جو رواداری ہے یہ بالکل میر حاصل خان بزنجو صاحب کی جو پوری زندگی ہے وہ یہ اسی پیغام کو پھیلاتے ہوئے گزری کہ آؤ سچ بولیں اور رواداری پھیلائیں۔ میں بھی اپنے دوست ظفر اللہ خان کی طرح بہت سی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں حاصل خان بزنجو صاحب کے بارے میں۔ بس اتنا کہوں گا کہ میں ان کو جب پہلی دفعہ ملا تو وہ حاصل خان بزنجو نہیں تھے، وہ حاصل بلوچ تھے، اور مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ غوث بخش بزنجو صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ وہ ارلی 80s کا زمانہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات میں وہ کیا تھے، جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، تو ہم بھی اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے۔ تو لاہور میں اسی طرح مال روڈ پر ایک جلوس نکالا تھا، اس پہ مقدمہ درج ہو گیا، پولیس چھاپے مار رہی تھی، کیا کرتے، بھاگ گئے ہم لاہور سے، بھاگتے بھاگتے کراچی پہنچ گئے۔ وہاں پہ پتہ چلا جی یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں ایک یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے اور اس کے سربراہ حاصل بزنجو صاحب، حاصل بلوچ صاحب۔ تو کسی نے کہا ان سے چل کے ملتے ہیں، تو ان سے اس طرح ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ہمارے جو ایک دوست تھے لاہور کے، تو انہوں نے حاصل بلوچ اس وقت اتنے ان کا ڈیل ڈول اتنا بھاری بھرکم نہیں تھا، تو ظفر اللہ صاحب جانتے ہیں ہمارے اس دوست کو، تو اس نے حاصل بزنجو صاحب کو یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی ڈان وان ہے، کیونکہ کسی یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ کا یہ سربراہ ہے تو یہ ڈان ٹائپ آدمی ہوگا۔ انہوں نے کہا بلوچ صاحب وہ ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، تو پیسے آپ جتنے مرضی لے لیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ سامان کی کمی ہے، تو جماعتی عمارتیں بہت ہیں، تو آپ ہمیں سامان کا بندوبست کر کے دیں۔ تو حاصل بزنجو صاحب نے کہا کون سا سامان؟ تو اس نے کہا سر وہ اس نے کہا نہیں، یہ آپ سیاست میں آئے ہیں تو اس غرض سے آؤ، اس نیت سے آؤ کہ کوئی آپ کو گولی مار دے، اس نیت سے نہ آؤ کہ تم نے کسی کو گولی مارنی۔ تو خیر اس کی بات سنی، تو جب ہم وہاں سے واپس گئے تو ہمارا جو وہ دوست ہے، اب تو وہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے کہا یار یہ کس پاگل کو ملنے آئے تھے تم؟ میں نے کوشش کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن میں اس وقت اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ پھر جب ارلی 90s میں وہ پہلی دفعہ ایم این اے بن کر قومی اسمبلی میں آئے، تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، تو پھر میں نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ اس طرح آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے کہا کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ غوث بخش بزنجو صاحب کے برخوردار ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے نام اپنا اسی لیے حاصل بلوچ رکھا تھا اس وقت کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے باپ کا نام استعمال کر کے سیاست کر رہا ہوں۔ اور ان کی جو یہی ایک ایسی خصوصیت ہے
کہ کوئی برا نہ منائے، میں ویسے ہی ایک آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے والد صاحب کی پارٹی تھی اس کا نام تھا پی این پی، پاکستان نیشنل پارٹی. حاصل بدنجو صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور انہوں نے جو پی این پی ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس پارٹی کے میں جو ان کے والد صاحب کے ورکرز تھے ان کو اپنا سیاسی ایندھن بنایا. انہوں نے اپنے سیاسی دوست پیدا کیے، اپنے ورکرز پیدا کیے اور بعد میں پھر دوستوں کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی بنائی اور اس پارٹی کے پھر وہ آخر میں ایک زمانے میں صدر بنے. اور جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے بی ایم کٹی صاحب جو ہیں ان کی کتاب ہے، وہ اس کا اصل نام ان سرچ آف سولوشنز ہے. اور ان سرچ آف سولوشنز این آٹو بایوگرافی آف میر غوث بخش بزنجو، یہ کتاب مجھے یاد ہے انہوں نے 2009 میں شائع کی. اس وقت وہ اپنی پارٹی کے وائس چیئرمین تھے. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی اور انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری معلومات میں اضافہ کریں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ کتاب صرف میر غوث بخش بزنجو کی آٹو بایوگرافی نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے جو پہلے 50 سال ہیں، 50-60 سال، اس کے جو بہت سے اہم واقعات ہیں ان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو وہ آٹو بایوگرافی ضرور پڑھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت پر حاصل بدنجو صاحب جو ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو سکون آ گیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ، اور وہ ان کے والد صاحب کی وفات کے کئی سال کے بعد شائع ہوئی. وہ 1989 میں فوت ہوئے، یہ کتاب 2009 میں شائع ہوئی. تو شاید بی ایم کٹی صاحب جو ہیں ان کو لکھنے میں کافی اس میں انہوں نے ٹائم لے لیا. تو مجھے احساس ہے کہ یہاں پر ٹائم بہت کم ہے، لیکن میر حاصل خان بدنجو صاحب کی یاد میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں نے دیکھا کہ تمام عمر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ سیاستدان تھے اور جب سیاستدان جو ہیں وہ پولیٹیکل الائنسز کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پہلی بات تھی وہ تھی مائنورٹیز رائٹ، غیر مسلموں کے حقوق پر ان کا جو ایک موقف تھا اس پہ کبھی لچک پیدا نہیں ہوئی. دوسرا موضوع تھا خواتین کے حقوق. خواتین کے حقوق پر بھی وہ ہمیشہ بڑی ایک ووکل وائس تھے. اور تیسری بات تھی پریس فریڈم. اس پر ہمیشہ وہ جب بھی صحافیوں پر اور آزادی صحافت پر برا وقت آتا تھا تو وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ جو نیشنل پریس کلب ہے اسی ہال میں وہ تمام جو سینیٹرز تھے جو 18th امینڈمنٹ کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی، تو اس کمیٹی کے جتنے بھی ممبران تھے ان کو ہم نے یہیں پر بلا کے اور ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا تھا، ان کو اپنی طرف سے میڈلز دیے تھے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم پھر اس کے بعد ادھر کیفٹیریا میں چلے گئے تو حاصل بدنجو صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر مجھے کہا تھا کہ یہ ہم نے کام کر تو دیا ہے لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے، کیونکہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کر کے بہت طاقتور لوگوں کو ناراض کر دیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہم نے. اور اب آپ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ کو منظور ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس کی مخالفت ابھی تک جاری ہے. تو آج کی جو پارلیمنٹ ہے اور خاص طور پہ سلیم مانڈی والا صاحب اور ان کے جو سینیٹر دوست ارکان پارلیمنٹ یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ آئندہ بھی میر حاصل خان بدنجو کی جو لیگیسی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رہے، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ ان کا نام تو ضرور لیں لیکن 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اس کے لیے جن خطرات کا اظہار حاصل بدنجو صاحب نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ ان کی موت کے بعد خطرات بڑھ رہے ہیں. آخر میں صرف ایک تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب حاصل بدنجو صاحب کی وفات پر تعزیتی قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پیش کی گئی تو وہاں پر ایک منسٹر صاحب جو ہیں عبد الرحمان کھتران وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انتہائی نامناسب انداز میں
بہت سے جو حقائق ہیں ان کو مسخ کیا، جھوٹ بولا، اور ایک ایسا شخص جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں اس نے بہت بے سروپا قسم کے الزامات لگائے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ اس جو آپ کی تقریب ہے اس کا نام تو رواداری ہے، لیکن رواداری کا تقاضا ہے کہ جو لوگ رواداری کا خیال نہیں کرتے اور رواداری کے دشمن ہیں، آپ کو ان کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. اور اس تقریب میں آپ کو بلوچستان کے اس ظالم اور بدکماش منسٹر میر عبد الرحمان کھیتران کے خلاف ایک بھرپور قرارداد مذمت کی منظور کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.